ذیابیطس کے مریضوں کے لیے غذا کے اوقات کار اور ورزش۔ وہ مریض جو انسولین کے انجیکشن لے رہے ہوں، ان کو دن میں 3 مرتبہ کے بجائے اپنے 24 گھنٹے کے کھانے کی کل مقدار کو 5-6 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی وقفے میں کوئی ہلکی غذا کم مقدار میں، اور اسی طرح دوپہر اور رات کے کھانے کے دوران بھی کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہو یا ڈاکٹر مشورہ دے تو رات کو سونے سے کچھ پہلے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کھانے کے اوقات کار مقرر کر لیں اور ان کی پابندی کریں۔ کسی بھی وقت کا کھانا ناغہ نہ کریں، خاص طور پر اگر آپ گولیاں یا انسولین لے رہے ہوں۔ بھوک زیادہ لگے تو عام اجازت کی اشیاء میں سے کچھ کھا کے پیٹ بھر لیں۔ گھر سے باہر کھا رہے ہوں تو احتیاط سے کام لیں۔ مرغن، تلی ہوئی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اچار، نمکوں سے پرہیز کریں۔ آٹے، چاول اور سلاد میں نمک کا استعمال نہ کریں۔ پاکستان میں اب ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مخصوص کھانے کی اشیاء اور مشروبات دستیاب ہونے لگے ہیں، لیکن ایک تو ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخصوص کھانے اور مشروبات توانائی سے بالکل مبرّہ نہیں ہوتے، البتہ ان میں توانائی عام مشروبات سے کافی کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے استعمال میں بھی احتیاط لازم ہے۔ ذیابیطس کے مریض شکر کی نعم البدل مٹھاس مثلاً سیکرین یا اسپارٹم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس میں ورزش کے فوائد۔ غذائی پرہیز کے بعد ذیابیطس کے علاج کا دوسرا اہم حصہ جسمانی ورزش ہے۔ ورزش سے ذیابیطس کے مریضوں کو دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنے سے انسولین مؤثر طور پر کام کرنے لگتی ہے اور دوسری طرف مناسب وزن بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، اور اگر وزن زیادہ ہو تو غذا کی مقدار میں مناسب کمی کے ساتھ ورزش کرنے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نتیجتاً خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ذیابیطس کے کنٹرول پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش کرنے سے بلڈ پریشر بھی کم رہتا ہے اور کولیسٹرول کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اکثر لوگ باقاعدگی سے ورزش کر کے اعصابی خرابی کے درد میں بھی آرام پاتے ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ضرور خیال رکھیے کہ ورزش آپ کے پیروں کے لیے سخت ثابت نہ ہو۔ ورزش ہمیشہ متوازن اور باقاعدہ ہونی چاہیے۔ وہ مریض جو پہلے سے بھاری جسمانی کام کے عادی ہیں، وہ اسے ترک نہ کریں۔ وہ مریض جن کو روزمرہ کی مصروفیات میں جسمانی کام کا موقع نہیں ملتا، انہیں اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 5 دن تیز رفتار سے چلنا چاہیے۔ چلنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب وقت کھانے سے پہلے یا کھانے کے 3-4 گھنٹے بعد کا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد تیز چلنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، دن میں 1 مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹے تیز چلنا چاہیے۔ تیز چلنے کے لیے مرد حضرات 1 منٹ میں 120 قدم یا اس سے زیادہ
اور خواتین 1 منٹ میں 100 قدم یا اس سے زیادہ رفتار سے چلیں۔